فلسطین کی آزادی کا مشن، یہودیوں کو قدم قدم پر دھول چٹانے والا، اکیلا ہی عالم کفر سے ٹکرانے کا حوصلہ رکھنے والا، پاک دھرتی کا ایک عظیم مجاہد، کفر پر لاوے کی طرح برسنے والے اس مجاہد کی طویل داستان سننے کے لیے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ویڈیو کو لائک کیجئے۔ کس قسم کے افسانے سنا رہے ہو علی؟ کیا تم سمجھتے ہو کہ میں ایسی بے سر و پا باتوں پر یقین کر لوں گا؟ مجھے معلوم تھا تم یقین نہیں کرو گے، میں نے مایوسی سے کہا، لیکن میں یہ بھی جانتا ہوں کہ تم ایک ذہین آدمی ہو۔ تم نے ایک دروازہ یقیناً کھلا رکھا ہوگا، سارے دروازے بند ہیں۔ جنرل نے بے ساختہ کہا، تم خود چیک کر لو۔ میں ہنس پڑا، میرا مطلب تھا یہاں سے باہر نکلنے کی کوئی نہ کوئی صورت تو تم نے ضرور رکھی ہوگی۔ آدمی اتنی آسانی سے خود کو موت کے منہ میں نہیں دھکیل سکتا۔ تمہارا اندازہ درست ہے علی، لیکن تم اس پر کسی بھی طرح عمل نہیں کر سکو گے، بس اتنا کافی ہے۔ میں نے ہاتھ اٹھا کر کہا، اب مجھے اطمینان ہو گیا، ورنہ تم تو سب کچھ تباہ کرنے پر تل گئے تھے۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ جنرل ٹیرس چوکنا نظر آنے لگا تھا۔ میں بتا چکا ہوں کہ یہاں سے باہر نکلنے کا ہر راستہ مسدود ہے۔ تم نے شاید کبھی شکست نہ کھائی ہو، لیکن میرے انتظامات کے سامنے تمہاری کوئی چال کارگر نہیں ہو سکے گی۔ لعنت ہے مجھ پر اگر تمہارے ساتھ کوئی چال چلوں، میں نے جنجلا کر کہا۔ میں رینڈل کے گروہ کا کلا کما کرنے کے چکر میں تھا، لیکن خیر، میں نے ایک ٹھنڈی سانس لی۔ یہی بہت ہے کہ یہاں سے نکلنے کی کوئی صورت موجود تو ہے۔ تم یہی سوچ سوچ کر خوش ہوتے رہو، لیکن یقین رکھو تم اس بارے میں کوئی اندازہ بھی نہیں لگا سکو گے۔ تم اندازے کی بات کر رہے ہو جنرل، مجھے تقریباً یقین ہے کہ تم نے یہاں سے نکلنے کی کون سی صورت رکھی ہوگی۔ ناممکن، جنرل نے چیلنج کرنے والے انداز میں کہا۔ اگر تمہیں اتنا ہی یقین ہے تو بتاؤ کیا صورت ہے۔ جب تم ہی مجھے نہیں بتا رہے تو میں تمہیں کیوں بتاؤں؟ میں نے بھی جنرل ٹیرس کے سے انداز میں کہا، مجھے یہ اعتراف کرنا ہی نہیں چاہیے تھا۔ تم میری زندگی اجیرن کر دو گے۔ نہیں کروں گا جنرل، یقین کرو، لیکن تم نے مجھے بہت بڑی مشکل میں پھنسا دیا ہے۔ کیا تم نے نکیتا کو بھی گرفتار کر لیا ہے؟ تمہاری زندگی میں کسی کو بھی ہاتھ نہیں لگایا جائے گا، نہ نکیتا کو اور نہ ڈیوڈ ریان کو، جو گوٹے ہل میں موشے ہاورڈ کے 250 افراد کا سرغنہ ہے۔ تو تم نے بریف کیس کھول لیا؟ میں نے ایک طویل سانس لے کر کہا، جہاں فوج کی نگرانی میں کام ہو رہا ہو وہاں ایسی باتیں کوئی مسئلہ نہیں ہوتی۔ جنرل ٹیرس نے معنی خیز لہجے میں کہا، ابھی تو اس پر مزید تجربات ہو رہے ہیں۔ یہ کیا حماقت ہے جنرل، میں نے مضطربانہ انداز میں کہا۔ ذرا سی غلطی سے وہ بریف کیس کسی بم کی طرح پھٹ سکتا ہے۔ پھٹ جانے دو، جنرل نے بے پرواہی سے کہا۔ کسی کامیابی کے لیے خطرات تو مول لینے ہی پڑتے ہیں۔ خطرات مول لینے کی کیا ضرورت ہے؟ میں تمہیں اس کے بارے میں سب کچھ بتا دیتا ہوں۔ میں نے جنرل کو بڑی تفصیل سے بریف کیس کے بارے میں بتایا۔ سوال یہ ہے کہ میں ان معلومات سے کیا فائدہ اٹھا سکتا ہوں؟ جو کچھ ہونا تھا ہو بھی چکا ہوگا۔ مجھے بیوقوف مت بناؤ جنرل، میں نے جو کچھ بتایا ہے اس سے فائدہ اٹھایا بھی جا چکا ہوگا۔ یقین کرو کہ اتنی مشکل صورتحال میں پھنسنے کے باوجود میں خود کو دنیا کا خوش قسمت ترین آدمی سمجھ رہا ہوں۔ یہ میری خوش قسمتی نہیں تو اور کیا ہے کہ مجھے تم سا جانثار دوست میسر ہے۔ تمہیں شاید اب بھی امید ہے کہ لفاظی کر کے تم کوئی فائدہ اٹھا سکو گے، اور تم بھی خوش قسمت ہو کہ تمہیں کیتھی براؤن جیسی بیوی میسر ہے۔ میں نے جنرل کی بات سنی انسنی کرتے ہوئے کہا، ورنہ دنیا میں ایسی کون سی بیوی ہوگی جو اپنے شوہر سے اس حد تک تعاون کرے؟ کس حد تک؟ جنرل نے حیرت سے پوچھا۔ وہ محض تمہاری شریک حیات ہی نہیں، شریک کار بھی ہے، اور جس مشن کا تم نے بیڑا اٹھایا ہے اس کی انچارج بھی وہی ہے۔ اندازہ کی بنیاد پر تم بڑی اچھی باتیں کر لیتے ہو، جنرل نے ہنستے ہوئے کہا، ورنہ کہاں یہ مشن اور کہاں کیتھی براؤن۔ ہمارے درمیان ہونے والی گفتگو کا ایک ایک لفظ سنا جا رہا ہے جنرل، اور یہ گفتگو سننے والی کیتھی براؤن خود ہے۔ ہمیں باہر نکالنے یا نہ نکالنے کا فیصلہ وہ خود کرے گی۔ اپنی دانش میں تم نے بہت بڑا تیر مارا ہے، لیکن جو کچھ تم نے کہا ہے حقیقت سے اس کا دور کا بھی واسطہ نہیں ہے۔ اس کے سوا کوئی دوسری صورت نہیں جنرل، ہو ہی نہیں سکتی۔ نہ میں یہ مان سکتا ہوں کہ تم نے اسے ہٹ کر کوئی قدم اٹھایا ہوگا، اور اگر واقعی تم نے کچھ اور اقدامات کیے ہیں تو میں یہ کہوں گا کہ تم جیسے شخص کو کسی ریاست کا سربراہ ہونے کے بجائے گسیارہ ہونا چاہیے تھا۔ جنرل ٹیرس کی پیشانی پر شکنیں پڑ گئیں۔ تم بے جا خود اعتمادی کے شکار ہو علی۔ ایک جنرل کے ذہن سے سوچو تو تمہیں بہت سے طریقے نظر آ جائیں گے۔ مجھے جو کچھ کہنا تھا کہہ چکا، ورنہ میں اس جنرل سے صرف سوال کرتا کہ وہ کیتھی براؤن کو کس خانے میں فٹ کرے گا۔ جنرل نے مضطربانہ انداز میں پہلو بدلا۔ بالفرض تمہارا تجزیہ درست ہے تو بھی تم اس سے کوئی فائدہ نہیں اٹھا سکو گے۔
میرے اور نکیتا کے درمیان ہونے والی گفتگو سن کر تمہیں یقین کرنا پڑا کہ میں دشمن قوتوں کا ایجنٹ بن گیا ہوں، ورنہ تم ہرگز یقین نہ کرتے، اور اب بھی تمہاری خواہش یہی ہے۔ کاش یہ سب کچھ غلط ہو۔ کیتھی کی تمنا بھی یہی ہوگی۔ کیوں؟ ایسا معلوم ہوا جیسے جنرل نے کچھ کہنا چاہا ہو، مگر پھر سختی سے اس نے ہونٹ بھینچ لیے۔ اس سٹیج پر تمہیں مطمئن کرنے سے زیادہ کیتھی کو مطمئن کرنا میرے لیے ضروری ہے۔ اس نے میری خاطر اپنے شوہر کو داؤ پر لگا دیا ہے۔ پوری طرح مطمئن ہوئے بغیر وہ بھی دروازہ نہیں کھولے گی۔ تم بہت خطرناک آدمی ہو علی، جنرل نے بھرائی ہوئی آواز میں کہا۔ آخر کار تم اس حد تک درست اندازے کس طرح لگا لیتے ہو؟ مجھے تہذیب اور بڑھ کی فکر ہے جنرل، میں نے اونچی آواز میں کہا۔ اس بات کی پرواہ نہیں ہے کہ تہ خانہ میرا مدفن بن جائے گا۔ تم اس قسم کے مکالمے بول کر ہمیں متاثر کرنا چاہتے ہو تاکہ ہم تمہیں یہاں سے نکل جانے دیں۔ تمہارے سوچنے سمجھنے کی صلاحیتیں متاثر معلوم ہوتی ہیں جنرل، ورنہ تم سب سے پہلے تہذیب کی فکر کرتے۔ تم ٹھیک کہہ رہے ہو، جنرل نے شرمندگی سے کہا۔ مجھے واقعی تہذیب کی فکر کرنی چاہیے تھی، مگر میں اس سلسلے میں کر ہی کیا سکتا ہوں۔ سب سے پہلے تو تمہیں یہ معلوم کرنے کی کوشش کرنی چاہیے تھی کہ وہ جزیرہ کہاں ہے جہاں ہمیں قید رکھا گیا تھا۔ یہ کیسے معلوم ہو سکتا ہے؟ جنرل نے کہا۔ اگر کوئی صورت ہوتی تو تم سے خود ہی معلوم نہ کر لیا ہوتا۔ تم نے مجھے اتنی مہلت ہی کب دی؟ میں جھنجھلا گیا۔ کچھ کرنے سے قبل ہی یہ حرکت کر بیٹھے۔ پھر بتاؤ اب میں کیا کروں؟ جنرل نے بے بسی سے کہا۔ اب تو تمہارے ساتھ میں بھی یہاں قید ہوں۔ کیتھی براؤن، دفعتاً میں نے بلند آواز سے کہا۔ تم ہماری پوری گفتگو سن چکی ہو۔ گوٹے ہل کے نزدیک کسی ایسے جزیرے کا سراغ لگانے کی کوشش کرو جو غیر آباد ہو۔ مجھے اپنی بات کا کوئی جواب نہیں ملا۔ چند لمحے انتظار کرنے کے بعد میں نے دوبارہ کہا، مجھے یقین ہے کہ تم میری آواز سن رہی ہو۔ اس بات کا بھی یقین ہے کہ تمہاری آواز بھی مجھ تک پہنچ سکتی ہے۔ اس بار بھی کوئی جواب نہیں ملا۔ میں نے جنرل ٹیریس کو گور کر دیکھا۔ معلوم نہیں تم نے کس قسم کی ہدایات دی ہیں۔ کیا کیتھی کو بولنے کی بھی ممانعت کر دی تھی؟ جنرل نے پہلو بدلا۔ پہلے ہی متذبذب نظر آ رہا تھا۔ میرے تجزیے نے اس کا اعتماد متزلزل کر دیا تھا۔ وہ بس پہلو بدل کر رہ گیا، منہ سے کچھ نہیں بولا۔ شاید اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اسے کیا کرنا چاہیے۔ نادان دوست سے دانا دشمن بہتر ہوتا ہے، میں نے خشک لہجے میں کہا۔ میرے لیے تم سے بہتر رینڈل ثابت ہوا ہے۔ تمہارے ہاتھوں نہ صرف میں بے گناہ مارا جاؤں گا بلکہ تہذیب اور بڑھ کی زندگیاں بھی خطرے میں پڑ جائیں گی۔ جنرل مجھے یوں دیکھنے لگا جیسے اس کے سوچنے کی صلاحیتیں جواب دے گئی ہوں۔ بولو جنرل، میری بات کا جواب دو، میں نے اسے جھنجھوڑ کر کہا۔ کیا مجھے اتنا بھی حق نہیں ہے کہ میں تم سے اپنی بے گناہی ثابت کرنے کے لیے کوئی مطالبہ کروں؟ صفائی کا موقع تو بدترین مجرموں کو بھی دیا جاتا ہے۔ تم تو پھر بھی میرے دوست ہو، جنرل نے کہا۔ اس کی آواز بھرائی ہوئی تھی۔ تو پھر جو کچھ میں کہہ رہا ہوں اس پر عمل کیوں نہیں ہو رہا؟ اگر میں تمہاری نظروں میں قصوروار ہوں تو تہذیب اور بڑھ نے کیا قصور کیا ہے؟ اگر کیتھی نے مجھ سے گفتگو کر لی تو کیا میں یہاں سے فرار ہو جاؤں گا؟ علی کی ہدایات پر عمل کرو کیتھی، جنرل نے آخر کار ایک فیصلے پر پہنچتے ہوئے کہا۔ لیکن جب تک علی کی بے گناہی ثابت نہ ہو جائے یہ یہاں سے نکلنے نہ پائے، میں مستقل ہدایات جاری کر رہی ہوں جنرل۔ دفعتاً تہ خانے میں کیتھی براؤن کی آواز گونجی جو کسی خفیہ اسپیکر کے ذریعے نشر ہو رہی تھی۔ ہمارے ماہرین نے علی کے بتائے ہوئے طریقے پر عمل کر کے بریف کیس کے اسرار معلوم کر لیے ہیں۔ اگر علی نے رہنمائی نہ کی ہوتی تو شاید اس بریف کیس کے اسرار پر سے پردہ نہیں ہٹ سکتا تھا۔ کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ اس چشمے اور بریف کیس میں کوئی تعلق ہوگا۔ مجھے بتایا گیا تھا کہ یہ بریف کیس آواز کے علاوہ تصویریں ٹرانسمٹ اور ریسیو کر سکتا ہے۔ میں نے کہا، مجھے وہ مخصوص فریکوینسی بھی دی گئی ہے جس پر موشے ہاورڈ سے ہر وقت رابطہ کیا جا سکتا ہے، مگر میں تمہیں اس سے آگاہ نہیں کروں گا۔ ویسے مجھے ابھی تک اس کی ایک بھی خصوصیت کا تجربہ کرنے کا موقع نہیں ملا۔ اس کا تجربہ کیا جا چکا ہے علی، کیتھی نے کہا۔ ہمارے ماہرین نے تصدیق کی ہے کہ یہ ٹیلی ویژن ریسیور اور ٹرانسمیٹر ہے۔ محض اتنی سی بات بتا دینے سے تمہاری بے گناہی ثابت نہیں ہوتی، جنرل ٹیریس نے کہا، اور میں اسے گورنے لگا۔ میں نے کب کہا ہے کہ میں بے گناہ ثابت ہو گیا؟ میں نے ناگواری سے کہا۔ تمہاری جگہ کوئی اور ہوتا تو اس موقع پر وہ بھی یہی کرتا۔ خود کو بچانے کے لیے ایسی بے ضرر معلومات فراہم کر دینا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تم احمق ہو۔ میں نے خود کو بچانے کے لیے نہیں بلکہ تمہارے آدمیوں کو بچانے کے لیے معلومات فراہم کی تھی۔ میں نے ایسے کسی جزیرے کا سراغ لگانے کے لیے بھی ہدایات جاری کر دی ہیں جو تمہارے بیان کے مطابق ہوں۔ کیتھی کی آواز آئی۔ شکریہ کیتھی، اس وقت تم پر بہت بڑی ذمہ داری آ پڑی ہے۔ تمہیں صرف ایک بات ذہن میں رکھنی ہے اور وہ یہ کہ تم تہ خانے کا دروازہ اس وقت تک نہیں کھولو گی جب تک کہ تم پوری طرح مطمئن نہ ہو جاؤ اور جنرل ٹیریس بھی تم سے متفق نہ ہو جائے۔
اس کے علاوہ تمہیں میری ہدایات پر حرف بحرف عمل کرنا ہوگا۔ تمہیں اندازہ نہیں ہیلی کہ ہم پر کس قدر سخت وقت آ پڑا ہے۔ کیتھی کی افسردہ آواز آئی، میرے شوہر کی زندگی بھی تمہاری بے گناہی سے مشروط ہو گئی ہے۔ ہر قسم کے خدشات ذہن سے جھٹک دو کیتھی۔ ماضی میں میں نے جب بھی کوئی کامیابی حاصل کی یہی سمجھا کہ یہ خدا کی طرف سے ہے۔ آج بھی مجھے امید ہے کہ میں تم لوگوں کے ذہن صاف کرنے میں کامیاب ہو جاؤں گا۔ کیا تم ایسا کوئی ٹھوس ثبوت پیش نہیں کر سکتے جس سے تمہاری بے گناہی ثابت ہو جائے؟ کیتھی نے کہا۔ اس کی آواز لرز رہی تھی۔ ایسا کوئی ثبوت ہے ہی نہیں کیتھی۔ اگر ہوتا تو میں اب تک پیش نہ کر چکا ہوتا۔ معاملہ اتنا الجھ گیا تھا کہ اب اس کے سلجھنے کی کوئی صورت نظر نہیں آ رہی تھی۔ میں کسی کو الزام بھی نہیں دے سکتا تھا۔ جنرل ٹیرس نے واقعی حق دوستی نبھایا تھا، ورنہ مجھے دھوکے سے مروا دینا اس کے لیے کیا مشکل تھا۔ نکیتا کہاں ہے کیتھی؟ کیا موجودہ صورتحال اس کے علم میں ہے؟ وہ اپنے کمرے میں ہے۔ ہم نے اس پر ظاہر نہیں ہونے دیا کہ ہم اس کی اصلیت سے واقف ہو چکے ہیں، لیکن ہمارے آدمی مستعد ہیں، اسے کوئی گڑبڑ کرنے نہیں دیں گے۔ میری غیر حاضری کے لیے اس سے کوئی بہانہ کر دو کیتھی۔ اسے شبہ نہیں ہونا چاہیے کہ وہ مشکوک ہو چکی ہے۔ بے فکر رہو علی، جنرل تمہیں بتا چکے ہیں کہ تمہاری زندگی میں تمہاری مرضی کے بغیر کسی پر ہاتھ نہیں ڈالا جائے گا۔ شکریہ کیتھی۔ میں نے جیب میں ہاتھ ڈال کر سگریٹ کیس اور لائٹر نکالا۔ جنرل ٹیرس کی نظریں ان دو تین چیزوں پر جمی ہوئی تھیں۔ میں نے انہیں میز پر رکھ دیا۔ یہ لائٹر ایک سپائی کیمرہ ہے اور سگریٹ کیس سے زہریلی سوئیاں پھینک کر کسی کو ہلاک کیا جا سکتا ہے، میں نے کہا۔ جنرل نے اس بات میں سر ہلایا۔ یہاں تم میرے علاوہ کسی اور کی تصویر نہیں اتار سکو گے، اس نے مسکرا کر کہا، اور نہ ہی کسی اور کو ہلاک کر سکو گے۔ ہاں اگر تم پسند کرو تو میں تمہاری 2-4 تصویریں بنا ڈالوں۔ تصویر کھنچوانے کا شوق مجھے کبھی نہیں رہا جنرل، اور نہ ہی میں سگریٹ پیتا ہوں۔ سگریٹ نوشی شروع کرنے کا مشورہ مجھے رینڈل نے دیا تھا تاکہ ان کا جواز پیدا کیا جا سکے۔ اسرائیل کے مفاد میں تم نے اس کا مشورہ بلا حیل و حجت قبول کر لیا۔ سمجھ میں نہیں آتا یہ فیصلہ کس طرح ہوگا کہ میں نے اس کا مشورہ اسرائیل کے مفاد میں قبول کیا تھا یا فلسطین کے لیے، میں نے الجھے ہوئے انداز میں کہا۔ تہذیب اور بڑھ تو اس بات سے واقف ہوں گے کہ تمہارے نظریات تبدیل نہیں ہوئے، جنرل نے کہا۔ نہیں، میں نے ان پر بھی اصل صورتحال ظاہر نہیں ہونے دی تھی۔ کیوں؟ جنرل نے مجھے گورا۔ کیا تمہاری یہ حرکت تمہارے خلاف نہیں جاتی؟ میں بتا چکا ہوں کہ اس جزیرے پر جگہ جگہ خفیہ کیمرے نصب تھے۔ میری زبان سے نکلا ہوا ایک بھی غلط لفظ سارے کیے کرائے پر پانی پھیر سکتا تھا۔ تمہارے پاس ہر بات کا جواب اور ہر عمل کا جواز موجود ہے، جنرل نے ایک طویل سانس لے کر کہا۔ اب سوال یہ ہے کہ ہم فیصلہ کس طرح کریں۔ اس حقیقت سے اگر کوئی واقف ہے تو وہ صرف ایک شخص ہے اور اس کا نام لیکوان ہے۔ تم نے پہلے بتایا تھا کہ اس شخص نے تمہاری مدد کی تھی، جنرل نے کہا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ تو ان کا آدمی ہے، پھر ان کے خلاف کیوں ہے؟ یہ میں نہیں بتا سکتا جنرل، اس لیے کہ اس موضوع پر کبھی اس سے میری بات نہیں ہوئی۔ تو پھر اسے یہ کیسے معلوم ہو گیا کہ تمہارے نظریات تبدیل نہیں ہوئے؟ جنرل نے مجھے گورا۔ وہ وہی شخص ہے جس نے مجھے تریاک استعمال کرایا تھا۔ وہ اس حقیقت سے واقف نہیں ہوگا تو اور کون ہوگا؟ ایک سوال اور بھی پیدا ہوتا ہے، جب اس سے تمہاری کوئی بات ہی نہیں ہوئی تو تم نے آنکھ بند کر کے اس پر اعتماد کیسے کر لیا؟ یہ وہ بات ہے جس کا میرے پاس کوئی جواب نہیں، میں نے کہا۔ اگر کوئی جواب ہے بھی تو وہ تمہاری سمجھ میں نہیں آئے گا۔ تم بتاؤ، میری سمجھ میں آنے یا نہ آنے سے تمہیں کوئی غرض نہیں ہونی چاہیے۔ اس شخص نے شروع میں ہی مجھے مسحور کر دیا تھا۔ وہ ان لوگوں سے الگ تھلگ معلوم ہوتا تھا۔ میں اسی سے متاثر تھا اور ہوں جنرل۔ مجھے یقین تھا کہ اس کے ہاتھوں مجھے نقصان نہیں پہنچ سکتا، اور وہ بھی مطمئن تھا کہ کسی غلط شخص کو اپنا فن منتقل نہیں کر رہا۔ مجھ سے قبل سینکڑوں افراد کو شاگردی میں لینے سے انکار کر چکا تھا۔ تم نے اب تک ایک بیان بھی ایسا نہیں دیا جس کی صحت کی تصدیق کی جا سکے۔ تمہارا ہر بیان نئی داستان کا لطف دے رہا ہے۔ مجھ سے اس جزیرے کے بارے میں کچھ معلومات مزید طلب کی جا رہی ہیں۔ دفتن اسپیکر سے کیتھی کی آواز ابھری، اور مجھے کچھ معلوم نہیں ہے۔ کیا میں براہ راست تمہاری بات کراؤں؟ معلوم تو مجھے بھی کچھ نہیں ہے کیتھی، لیکن خیر میں دیکھتا ہوں۔ میں تمہارا رابطہ براہ راست کرا رہی ہوں۔ یہ ظاہر نہ ہونے دینا کہ تم کسی غیر معمولی صورتحال سے دوچار ہو۔ میں سمجھتا ہوں کیتھی، میں نے کہا اور جنرل کی طرف دیکھا۔ وہ اپنی نشست پر مطمئن بیٹھا تھا۔ چند لمحوں بعد اسپیکر سے ایک مردانہ آواز ابھری۔ گوٹے ہل کے اطراف کے تمام نقشے کنگالنے کے بعد ہم ایسا ایک ہی جزیرہ دریافت کر سکے ہیں جو مکمل طور پر غیر آباد ہے، لیکن تصدیق کے لیے ہمیں مزید معلومات درکار ہیں۔ تم پوچھو، اگر مجھے معلوم ہو تو تمہاری رہنمائی ضرور کروں گا، میں نے باوقار انداز میں کہا۔ کیا وہ جزیرہ پرسوں شام آنے والے طوفان کی زد میں آیا تھا؟ مجھ سے سوال کیا گیا اور میں نے محسوس کیا کہ جنرل کے انداز میں اچانک ہی دلچسپی پیدا ہو گئی ہے۔ ہاں، میں نے کہا۔
لیکن اس سوال سے جزیرے کی تلاش کا کیا تعلق ہے؟ بہت گہرا تعلق ہے جناب۔ اگر وہ جزیرہ طوفان کی زد میں آیا تھا تو ہم طوفان کے راستے پر جزیرے کو تلاش کریں گے، اور اگر وہاں طوفان نہیں آیا تھا تو پھر ہم کوئی اور صورت نکالیں گے۔ میں نے کہا ہے کہ پرسوں شام وہ جزیرہ طوفان کی زد میں آیا تھا، اس سے تم کیا نتیجہ اخذ کرو گے؟ جو جزیرہ ہمارے پیش نظر ہے وہ پرسوں شام آنے والے طوفان کے راستے میں پڑتا ہے۔ اب اگر آپ ہمیں طوفان کی آمد کے صحیح وقت سے آگاہ کر سکیں تو سمجھیں کہ جزیرے کا یقینی سراغ مل گیا۔ میں نے اپنی کلائی پر بندھی ہوئی گھڑی پر نظر ڈالی۔ وقت کا تعین کس گھڑی سے کیا جائے گا؟ میں نے کہا، گھڑیوں کے آپس کے وقت میں بھی تو فرق ہوتا ہے۔ اگر ایسی کوئی بات ہوئی تو ہم وہ فرق نکال لیں گے۔ کیا آپ صحیح وقت بتا سکیں گے؟ اس وقت 7 تقریباً 3 منٹ کا وقت تھا جب طوفان شروع ہوا تھا، اور اس وقت آپ کی گھڑی میں کیا وقت ہوا ہے جناب؟ 9:13۔ میں نے کہا۔ جنرل ٹیریس بے پناہ متجسس نظر آنے لگا تھا۔ وہ دیکھنا چاہتا تھا کہ کیا نتیجہ نکلتا ہے۔ میرے بیان کی تصدیق ہو جانے کی صورت میں وہ اور کیتھی میری اور باتوں پر یقین کرنے کے لیے مجبور ہو جاتے۔ آپ کی گھڑی کا وقت بالکل درست ہے جناب، اور آپ نے جزیرے پر طوفان کی آمد کا جو وقت بتایا ہے اس کے مطابق بھی یہ وہی جزیرہ ہے جو ہم نے نشان زدہ کیا تھا۔ میں نے جنرل ٹیریس کی طرف دیکھا جو تن کر بیٹھ گیا تھا۔ کیا ضروری ہے کہ یہ وہی جزیرہ ہو؟ جنرل نے کہا، ہمیں جو معلومات فراہم کی گئی ہیں اور مسٹر علی نے جزیرے پر طوفان کی آمد کا جو وقت بتایا ہے اس کے پیش نظر تو وہ کوئی اور جزیرہ ہو ہی نہیں سکتا جناب۔ آپ نے بھی جزیرہ مرگ کا نام ضرور سنا ہوگا۔ یہ گوٹے ہل کے ساحل سے 150 کلومیٹر شمال مشرق میں واقع ہے، اور یہ وہ واحد جزیرہ ہے جو غیر آباد ہے۔ زیر آب چٹانوں کی وجہ سے اس طرف چھوٹی کشتیوں کا جانا بھی ممنوع ہے۔ علی صاحب نے جزیرے پر طوفان کی آمد کا جو وقت بتایا ہے ہمارے حساب کی روز سے بھی وہی وقت بتاتا ہے۔ ہم نے یہ وقت طوفان کی رفتار، سمت اور گوٹے ہل سے جزیرہ مرگ کے فاصلے کو مد نظر رکھتے ہوئے نکالا ہے۔ شکریہ، جنرل نے کہا۔ ضرورت پڑی تو تمہیں پھر زحمت دی جائے گی۔ جنرل کے ان الفاظ کے ساتھ ہی اسپیکر سے آواز آنا بند ہو گئی اور جنرل میری طرف متوجہ ہو گیا۔ موجودہ صدی کے دوران جزیرہ مرگ 2 بار ڈوب چکا ہے۔ اس کے اطراف ایسی خطرناک زیر آب چٹانیں بکھری ہوئی ہیں جن کے خوف سے ماہی گیر بھی اس طرف نہیں جاتے۔ بڑے بحری جہازوں کے اس طرف جانے کا تو کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ وہاں کوئی مقامی آبادی بھی نہیں ہے۔ دنیا میں ایسے چند اور جزائر بھی ہیں جو سمندر میں ڈوب کر ابھرتے رہتے ہیں۔ ظاہر ہے ایسی خطرناک جگہ جانے کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا جو کسی وقت بھی ڈوب سکتی ہو۔ وہاں رہائش اختیار کرنا تو بہت دور کی بات ہے۔ اگر تمہارے بیان کی اس طرح تصدیق نہ ہو جاتی تو میں کبھی یقین نہ کرتا۔ تاہم مجھے اب بھی حیرت ہے کہ کچھ لوگوں نے اس جزیرے کو کیوں کر اپنا مسکن بنا رکھا ہے۔ تم لوگ میرے ہر بیان کو شبے کی نظر سے دیکھ رہے ہو۔ میں اس بات پر افسوس کے سوا اور کیا کر سکتا ہوں۔